حديث نمبر 326 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهراقان. عثمان بن مضعون ان کے بارے میں لکھیے. عثمان بن مضعون کتاب میں جیسا ہے ضا سے طاغا مضعون. عثمان بن مضعون الجمحی القرشی. عثمان بن مضعون الجمحی القرشی یہ صحابی ہے اور صحابیت میں ان کا نمبر 14 ہے. صحابیت میں ان کا نمبر یعنی اسلام قبول کرنے میں گنتی اگر کریں گے تو یہ 14ویں مسلمان تھے. ان سے پہلے 13 لوگ اسلام قبول کیے تھے. یہ دونوں ہجرت کیے تھے. حبشہ کی ہجرت بھی کیے, مدینہ شریف کی بھی ہجرت کیے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ بھائی بھی تھے. دودھ بھائی کہتے ہیں یعنی ایک ہی ماں سے دودھ پیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ بھی دودھ بھائی ہے, اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا بھی ہوتے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ بھائی ہوتے. ٹھیک ہے. یہ ایسی شخصیت تھے کہ جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے سے خود پر شراب حرام کر لیے تھے. یعنی سمجھدار آدمی تھے. پوری دنیا شراب پیتی تھی اس وقت. یہ کہتے تھے شراب صاف الفاظ میں کہتے تھے میں ایسی چیز نہیں پیوں گا جو میرے دماغ کو افیکٹ کرتی ہو, نہیں پیوں گا میں ایسی چیز. خود پر حرام کر لیے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وصال پر روئے تھے, اور ان کی تدفین پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبر کے سرانے خود پتھر لگائے تھے, نشان کے طور پر پتھر لگائے تھے, اور ٹائم ٹو ٹائم زیارت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو حضرات کہتے ہیں نا کہ ایسی قبر بنانا کہ بالکل زمین کے لیول ہو جانا اور ختم ہو جانا اور مٹی میں مٹی مل جانا اور پہچانے نہیں جانا. آپ جا کر دیکھیں, آپ سعودیہ میں اگر جا سکتے ہیں تو سعودیہ میں ریاض کا قبرستان دیکھیں جہاں پر یہ آل سعود وغیرہ یہ پرنس وغیرہ کو دفناتے. جی ملکی رائل قبرستان جو ہے جا کر دیکھیں, وہاں کس کی قبر کون ہے پتہ نہیں, کدھر قبر ہے کدھر قبر نہیں ہے پتہ نہیں, پورا ایسا غائب کر دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہی اسلامی طریقہ. نہیں, ایسا اسلامی طریقہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشانی بھی لگائے تھے, پتھر بھی لگائے تھے, اور زیارت کے لیے بارہا حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیارت کے لیے آتے بھی تھے. اور جو ہے یہ فرماتے تھے کہ ہمارے اچھے لوگ السلف الصالح کہتے ہیں نا, ہمارے اچھے لوگ جو ہم سے پہلے چلے گئے, مر کے جن کے پاس ہم جائیں گے, ان میں سے عثمان بن مضعون ہے. عثمان بن مضعون وہ اچھے لوگ میں سے ہے جو ہم سے آگے چلے گئے. فرطنا ہم سے آگے چلے گئے, ہم جب جائیں گے تو ان کے پاس جائیں گے. پھر اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ان کا انتقال 2 ہجری کو ہوا. حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 ہجری کو انتقال ہوا. یہ وہ عظیم الشان صحابہ کرام ہے جن کی تاریخ ہم کو معلوم ہی نہیں. یعنی کئی صحابہ کرام کے اتنے بڑے کام, اتنے بڑے کارنامے ہیں, ہم کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہیں اور غیر ضروری باتوں میں الجھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فرماتی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے سر کو چومے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی میت تھی, جی آپ کے وہاں پر جنازہ تھا, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومے اس حال میں کہ وہ میت تھے. وہو یبکی, اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے. او قال عیناہ تہراقان, یا پھر کیا کہتے ہیں, راوی کہتے ہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تیز تیز بہہ رہے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روئے.